131ویں نمبر پر جو علامت ہے وہ ہے جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا۔ قیامت کی 131ویں علامت یہ ہے کہ جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے گا، وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، بازار ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہوگا، یعنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا۔ یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہوں گے، یعنی فتنوں کا ظہور ہوگا، کثرت کے ساتھ فتنے سامنے آئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنوں کی بھی بہت زیادہ کثرت ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سامنے آتا ہے جو امت کو گمراہی میں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، یعنی لوگ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ آپ نے لفظ استعمال فرمایا وَيَكْثُرَ، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا۔ اس لیے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ صوم و صلاۃ کے پابند لوگ تو مل جاتے ہیں، صف اول کے نمازی بھی ملتے ہیں، لیکن 100 میں 10% سچ بولنے والے نہیں ملتے۔ اچھے لوگ ملیں گے، دیندار بھی ہوں گے، باشرہ بھی ہوں گے، نیک صالح بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، لیکن ہمیشہ ان کی زبان پہ سچ ہو، جھوٹ سے بچنے والے ہوں، ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ اس لیے سچ بولنا یہ ایک ایسا وصف ہے جو اس وقت دینداروں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ دیندار لوگوں میں بھی اس وقت 3 خامیاں ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 2، سچ نہ بولنا۔ نمبر 3، معاملات کی عدم درستگی، خاص طور پہ قرضہ لے کر وقت پہ واپس نہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت دینداروں میں بھی موجود ہیں۔ نماز میں سستی ہے، جھوٹ کی کثرت ہے، معاملات کی عدم درستگی ہے۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا، اس لیے سچے لوگ بہت کم ہیں۔ جو سچ پر معاملات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ایسے تاجر کے لیے بشارت ہے کہ جو سچائی پر اپنی زندگی گزارے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو تاجر سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی بشارت ہے۔ انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ایک خوشبو کو جاری کر دیتے ہیں، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تعفن اور بدبو نکلتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سچ بولنے والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، نیک لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، صلحاء کا ساتھ ملتا ہے، فرشتوں کا قرب ملتا ہے، اور اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے سے انسان کو روحانی طور پر نفرت ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، فرشتوں کی دوری ہوتی ہے، تو شیاطین کا اور جنات یہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے رزق سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ مال میں کثرت تو نظر آتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب قریب ہوں گے،
یعنی ہر بازار اور دوسرے بازار میں فاصلہ بہت کم ہوگا، ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت بازاروں کی کثرت ہے، ہر شہر کے اندر، ہر قریے اور بستی میں بازار موجود ہیں، اور بازاروں میں رش اور ازدحام ہے، اور مسجدیں ویران ہیں۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ قریب قریب ہوگا، یعنی بڑی تیز رفتاری سے گزرے گا۔ کہ آپ نے فرمایا سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ یوں گزرے گا جیسے کہ ایک ہفتہ، ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن، اور ایک دن یوں گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ، گھنٹہ یوں گزرے گا جیسے کہ ایک سیکنڈ گزر جاتا۔ تو دیکھیں ایک وقت تھا، پچھلے سال عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اب سال گزر گیا، آج عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے، تو وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو بہرحال 131ویں نمبر پر علامت تھی کہ جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا۔